آج ہم بات کریں گے سوشلزم پر، مارکسزم پر کہ سوشلزم کیا ہے۔ سوشلزم ایک سیاسی اور معاشی نظام ہے جس میں پیداواری وسائل جیسے زمین، فیکٹریاں اور دیگر اشیاء کی ملکیت اور کنٹرول ریاست یا عوام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس نظام کا مقصد دولت کی منصفانہ تقسیم، طبقاتی فرق کا خاتمہ اور سب کے لیے مساوی مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ سوشلزم کا نظریہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ معیشت اور معاشرہ عوامی فلاح کے لیے کام کریں، بجائے اس کے کہ دولت اور وسائل چند افراد یا طبقات کے ہاتھ میں مرکوز ہوں۔ سوشلسٹ نظام میں ریاست کا کردار اہم ہوتا ہے، جو وسائل کی تقسیم اور عوامی خدمات کو منظم کرتی ہے، جیسے تعلیم، صحت اور روزگار وغیرہ۔ سوشلزم کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے کچھ زیادہ ریاستی کنٹرول پر زور دیتی ہیں، جبکہ دیگر میں زیادہ عوامی یا مقامی سطح پر کنٹرول ہوتا ہے۔ مارکسزم اور کمیونزم سوشلزم کی کچھ مشہور شکلیں ہیں، جنہیں کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے ترقی دی تھی۔ سوشلزم کا مقصد ایک ایسا انصاف پسند اور مساوی معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں سب کو ان کی ضروریات کے مطابق وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ مگر افسوس، حالانکہ ہم اسلام کو دیکھیں، اس کے اندر ایک چیز ہے، اسلام کا سسٹم وہ بہترین ہے ہمارے لیے۔ میں مولوی گدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلامک سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آپ اوریجنل اور صحیح اسلام چاہتے ہیں تو صحیح پرفیکٹ اسلام کو پاکستان کے اندر نافذ کیجئے، اس کو لائیے۔ اگر نہیں لا سکتے تو کم از کم سوشلزم کو لے آئیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اسلام کے بعد، اسلامی نظام کے بعد کوئی سسٹم غریبوں کے لیے اچھا ہے، جو غریبوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، وہ سوشلزم۔ اگر آپ میں اتنا دم نہیں ہے آپ میں کہ آپ اسلامک سسٹم کو لا سکیں، کیونکہ آپ کو اپنی کرسیوں کا خطرہ ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ اور ڈرتے ہیں اسلامی نظام سے، اس کے آنے سے، اسلامک سسٹم، تو آپ دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے، آپ سوشلزم کو لائیے۔ کم از کم یہ جو اوپر آپ نے مٹھی بھر ہمارے اوپر چور بٹھائے ہوئے ہیں، ظالم اور جابر بٹھائے ہوئے ہیں، کم از کم ان سے اس 23-24 کروڑ عوام کی جان تو چھوٹے گی نا، ان سے تو کم از کم بچیں گے ہم، کم از کم ان کمبختوں سے تو ہمیں نجات ملے گی۔ سوشلزم جب آئے گا، اگر آپ سوشلزم کو لاتے ہیں، دیکھیں چائنا کے اندر سوشلزم ہے، چائنا کی عوام خوشحال ہے، ٹھیک ہے۔ رشیا کے اندر بھی سوشلزم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیپٹلسٹ ملک، امریکہ جیسے ملک، آپ اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، اس کے کہنے پہ اب تک چلتے آئے ہیں، آپ کو کیا مل گیا ہے؟ سوائے ذلت اور رسوائی کی کچھ ملا ہے؟ چائنا کو دیکھ، ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے، چائنا میں سوشلزم ہے، رشیا کے اندر سوشلزم ہے، وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ رشیا پہ جتنی پابندی آپ کے سامنے امریکہ ہر روز لگا رہا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ صرف یہ دشمنی نہیں ہے، ایک نظریے کی جنگ ہے چائنا، رشیا اور امریکہ کے درمیان۔ چائنا اور رشیا تو ایک بلاک میں آ جاتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ وہ کیپٹلسٹوں کو سپورٹ کرتا ہے، امریکہ کیپٹلسٹوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ ایسا کوئی ہو، کوئی ایسا امن آئے جو غریبوں کے لیے ایسا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اسلام کے بعد، اسلامک سسٹم کے بعد دوسرا جو نظام ہے وہ سوشلزم ہے، جو غریبوں کو تخت پر بٹھانے کی بات کرتا ہے۔ چی گویرا نے آخر کیوں اپنی جان دی تھی؟ کیوں اس غریب طبقے کو تخت پر بٹھانے کے لیے چی گویرا نے اپنی جان دی تھی؟ دنیا میں سب سے، اگر اس وقت کوئی ایک انقلابی، جس کو سب سے بڑا انقلابی دیکھتے ہیں لوگ، اور مغربی ممالک میں بھی اس کو، امریکہ کے اندر، امریکہ کے سب سے بڑا مخالف چی گویرا تھا، لیکن امریکہ کے اندر آج لوگ اس کی ٹی شرٹس پہنتے ہیں، اور احتجاج جب بھی ظلم کے خلاف ہوتے ہیں تو چی گویرا کا نام سامنے آتا ہے۔ امریکہ کے اندر جہاں پر پوری کی پوری وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کی حکومت آج بھی چی گویرا کے وہ مخالف ہے اور اس سوچ کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن وہاں پر سڑکوں پر عوام میں چی گویرا مقبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کے خلاف لڑا تھا، غریب کی آواز بنا تھا، اس نے مزدور کسان طبقے کو، اس نے جو مزدور طبقے کو تخت پہ بٹھانے کی بات کی تھی، اور اس سرمایہ دار کو گھسیٹ کے نیچے اتارنے کی بات کی۔ تو اس لیے اگر کچھ چاہتے ہیں، یہ مٹھی بھر جو آپ نے ہمارے سروں پہ ادھر مسلط کی ہوئی ہیں، کم از کم اور نظام اگر نہیں لا سکتے، اگر اسلام کی بات کرتے ہو اور نظام نہیں لا سکتے ہو، تو کم از کم سوشلزم ہی لے آؤ۔
عوام کا بھلا ہو جائے گا۔